السلام علیکم ساحل بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اللہ کا شکر. آپ سنائیں. ویلکم بیک، لیکن نئے چینل کے اوپر. آئی نو، یا کنگریچولیشنز. ایون ریلوڈیڈ. یا آئی نو. ابھی تک لوگوں نے پک اپ نہیں کیا کہ وہ ایون پوڈ کاسٹ ایون ریلوڈیڈ، اگر یہ والا بین ہوگا تو پھر وہ ریولوشنز تھرڈ پارٹ میٹرکس. یا دیٹس ٹرو. اینی ویز ساحل بھائی، بہت شکریہ آپ کا آنے کا. یو بین، آپ ہائیٹس تو نہیں کہیں گے بٹ یو بین ریڈیو سائلنس رہا ہے ایک ریلیٹیو 1-2 ماہ سے. پلس آئی تھنک کچھ لاجسٹکس کے بھی ایشوز تھے، لاہور پنڈی لاہور. نہیں، سیکورٹی ایشوز سے فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف سیکورٹی ایشوز ہوئے ہیں. یونیورسٹی کی چھٹیاں چل رہی تھیں وہ تو ایک جی. یا تو میرا تو سارا کا سارا کام یونیورسٹیز میں نا. سو دیٹس پرابلی اٹ. اس کے علاوہ میں کورٹس میں زیادہ رہا ہوں اور اسٹوڈیوز میں کم رہا ہوں. We'll get to the specifics of آپ نے جو ڈفرینٹ مدعے اٹھا لیے ہیں یا آپ پہ ڈال دیے گئے ہیں. لیٹ کیوں تھے آج آپ، اور آپ ہمیشہ لیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ میں اور بھی بڑے مسائل ہوں گے، کیا بتائیے چلتے چلتے پوڈ کاسٹ بھی ختم ہو جائے بیکاز سم تھنگز گنا ہیپن. میں بتا رہا ہوں ایز سون ایز آئی ڈو جو کہ میں پلانڈ ایونٹس میں جب بھی جاتا ہوں نا، سم تھنگ انفورسین از آلویز چیسنگ می. تو مجھے نا آئی مین اٹس گونا ساؤنڈ لائک این ایکسکیوز بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، جب پورا کا پورا شہر ریڈ آؤٹ ہو رہا ہو ایک جگہ سے، سو یو جسٹ کینٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ نا. Right, and I think we'll leave it to the audience کہ وہ figure out کریں کہ کیا ہوا اور کیسے ریڈ آؤٹنگ ہوتی ہے. We'll leave it to your imagination. It's one of those things. It's one of those things. Yeah. طاغوت کا حملہ آپ کو لگتا ہے؟ سوری، طاغوت کا حملہ ہے یا آپ کو لگتا ہے؟ ناراض ہو کے میں بیٹھ رہا ہوں. I know. I'm getting deja vus already. طاغوت کا حملہ ہے. طاغوت's been, so I grew up. میں آپ کو اپنا ایک لے اپ دے دیتا ہوں. I'll shut up because مجھے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ ساحل بھائی کو مت انٹرپٹ کرو. بٹ طاغوت فار می میں 29 سال کو، ایون دو تھوڑی انبلیویبل بات ہے بٹ I look much older. طاغوت کا انٹروڈکشن has always been like through the lens of ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ. پاکستان میں جنرلی جو میں نے کانورسیشن دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے تھرو جو ایکسیس آئی تھنک سید قطب از دا. No, I'm not talking about the textual sources جنہوں نے اس ڈے اینڈ ایج کے اندر، سید قطب کا بہت کام ہے، حسن البنا نے اس پہ کامنٹری کی بھی ہے، مودودی صاحب کا بھی ایون کام ہے. لیکن جو انٹروڈکشن پوائنٹ ہے فار لاٹ آف ینگ پیپل اینڈ آئی تھنک میں ٹرو کمیونیکیشن نو کمپیریزن اردو زبان میں ڈاکٹر اسرار کا ہے. اینڈ دین فار اے لانگ ٹائم ریڈیو سائلنس تھا اس کے اوپر، مشرف دور کے بعد سے اسپیشلی. اینڈ ناؤ آل آف اے سڈن یہ ڈبیٹ آپ نے پھر چھیڑ دیا ہے، آل بی اٹ بڑے ایک مطلب وومن ہیٹنگ انداز میں. لیکن وومن ہیٹنگ، یا آئی مین میں تو خواتین کے کیمپ میں ہوں بیکاز I hope that you've followed my work for the last میں پچھلے 6 سال سے 7واں سال ہے. I think I'm probably the loudest voice for women. میں تو بڑے مطلب ٹف سچویشنز میں میں نے فیمنزم کا جھنڈا اٹھایا ہے. اینڈ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف کیوں تھا؟ کیونکہ وہ عورت کو سپریس کرتا ہے وہ، اور اسلامکلی سمجھے، اسلام میں جو عورت کی جو بیسک ہائٹ ہے نا وہ اچیو ہو ہی نہیں سکتی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہو. سو طاغوت ہے وہ بھی. بہرحال دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ کہ وہ طاغوت ہے کہ نہیں. میں I have never been classified as a guy who's anti-woman or woman hater or whatever, because my work spoke loudly کہ یہ بندہ تو، بلکہ if anything آپ سروے لے کے دیکھ لیجیے گا. اور میرے پاس تو اس لیے پتہ نا کیونکہ میرے یوٹیوب اسٹیٹس ہوتے ہیں، وہ جینڈر بتاتا ہے، فیس بک جینڈر بتاتا ہے، دیر سو مینی ادر تھنگس جہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو جینڈر کا. تو میرا تو 60-70% جتنا بھی ٹریفک تھا دوز ور مدرس، اسٹل از مدرس، گرلس ہو آر ٹیکنگ اپ دوز مارکرز جو کہ آئیڈینٹی اسپیسیفک ہیں. تو میں تو بلکہ کافی کنسرن تھا کیونکہ وہ دجال کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے نا، اور زیادہ اس کی طرف ہوگی. تو میرے پہ تو یہی الزام لگتا رہا تھا کہ he's leaning towards tipping the scales towards women. I suspect کہ میں نے یہ ٹرینڈ آبزرو کیا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کی کلاسز بھی ہوں، لائف سیشنز بھی ہوں،
اسکیو جنرلی خواتین کی طرف جاتا ہے. اینڈ آئی سسپیکٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پرومیننٹ میل فگرز, میں بڑے مطلب ٹریپٹیشسلی یہ بات کر رہا ہوں, ناٹ ٹو انسلٹ اینی ون, بٹ مردانہ فگرز بہت کم ہیں. آئی تھنک ایون عورتوں کے گھرانوں کے اندر بھی کم ہوتے ہیں. True. And that's the cause of the problem. That's a real. And secondly, I suspect کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹل کلچر میں فنامنون ہے کہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں, تو which is it's a really weird phenomenon کہ انٹروسپیکشن یا ریلیجیس جو انکوائری ہے زیادہ خواتین کے اندر اس کی دلچسپی کلچرلی فار سم ریزن میں نے آبزرو کیا پنجاب کے اندر فار ایگزامپل, کہ خواتین کے اندر جو ریلیجیس انٹروسپیکشن اور ریلیجیس انکوائری کی ایک چاہت ہے وہ زیادہ ہے, نماز پڑھنے کی, عبادات کی, تزکیہ کرنے کی, لائف امپروومنٹ کی. مرد ذرا ایملیس, ذرا وانڈرنگ سارٹ آف کیریکٹرز بن چکے ہیں. On the contrary, no, I believe This is not your experience? No, totally the opposite. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں, لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, نہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. میرا خیال ہے ایموشنالٹی کے اندر کہ میں زیادہ تر سائیکولوجیکل ٹلٹ پہ ہی رہتا ہوں. تو ایموشنالٹی اور سپرسٹیشن دیٹ میٹس وین یو آر ایکچولی ایکسپلیننگ سیئنگ دیز ورڈس. تو انٹروسپیکشن اگر زیادہ ہوتی, کاش ہو جاتی. میری تو اپیل ہے خواتین سے کہ اسپیشلی ینگ گرلس, کہ اللہ تعالیٰ نے لٹرلی اینگلز ہی بتائے ہوئے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے غور و فکر کرو. تو انٹروسپیکشن کا جو زیادہ تر حصہ ہے نا وہ آدمیوں نے رکھا. ہینس فلاسفی کی کتابیں آپ کو عورتوں کی ملیں گی نہیں کبھی. اچھا رائٹ, سوری مے بی آئی ڈنٹ چوز مائی ورڈز کیئرفلی. ابھی بات صحیح ہے, شاید یہ انٹروسپیکشن کے اعتبار سے شاید مرد زیادہ ایکٹیو ہوں گے. آئی مین نہیں, مرد ایکٹیو نہیں ہے, مگر عورتیں تو بالکل ہی نہیں آئی نا اس میں. اچھا, عورتیں بالکل بھی نہیں آ رہی. تو وہ ایموشنل ریزن سے نماز پڑھ رہی ہیں, تسبیح کر رہی ہیں. ہم ناٹ سیئنگ وہ غلط کر رہی ہیں, پر ہم سیئنگ از آپ وہ کازیشن دیکھیں نا, تو آپ کو ان کی پرسنالٹی کے اندر جو ایموشنل فیکٹر ہے دیٹس پولنگ ٹورڈس. جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو پھر آپ ریشنل نہیں ہوتے. رائٹ, سم تھنگ بٹوین ایموشنل اینڈ لائک سپرسٹیشیس دیٹ از ڈرائیونگ دیم ٹو. سپرسٹیشن از این ایموشن. It is a kind of emotion. What I'm saying is آپ اس کے جنرل مارکرز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری امید ہے کہ جن زی جو ہے نا, that's going to change the way all of these flavors are coming about. A change of the game, you think? Yeah, I think I hope so. I mean, I can only hope, کیونکہ if you look at the landscape right now دنیا کا, جن زی نے ان جگہوں کے اوپر انیشیٹو لے لیا ہے جو جن ایکس جن وائی نے کبھی نہیں لیا تھا. اینڈ ڈو یو مین جو جنرل اویئرنیس ہے سوشل جسٹس کی, اور کہ یار نہیں یہ غلط بات ہے, میں رشوت نہیں دوں گا, ایون بیسک چیزیں اس طرح کی. I mean, look at کولمبیا یونیورسٹی, ہارورڈ. کبھی سوچ رہے تھے ہارورڈ پرو پیلسٹائن ویزیبل حرکت کرے گا, کولمبیا یونیورسٹی میں جیلیں ہوں گی. بنگلہ دیش ایگزامپل سوچیں, بابا نظر آیا اس میں, صرف جن زی کے بچے نظر آئے, جوان لوگ. So it's a pretty I mean blessing in disguise کہ جتنا بھی ڈوپ ایڈکشن تھا ان کا, جو بھی ان کے کیمیکل مینیپولیشن تھی جو کہ اسکرین نے کر کے دی تھی, سیل فون نے کر کے دی تھی, somehow nobody expected. کیونکہ why would anyone actually draw a picture without data? تو جن جی کا ڈیٹا اب آنا شروع ہوگا نا, جب بھی کسی آپ renowned کریڈیبل سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ سے بات کریں گے تو وہ جن زی کے بارے میں خاموشی رہے گا کہ ٹو سون ٹو سے they're not in the game yet. ابھی 25 سے چھوٹے ہیں. they're not in the game now, but they are now. It's 2024 کی بات ہو رہی ہے. Now they're in the game. It's about time they better. I mean, میں چاہ رہا تھا کہ 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں انٹر ہوں
جس لیول پہ ڈوپ مارکرز ڈوپامین کے مارکرز انہوں نے رجسٹر کیے ہوئے, ان کو چاہیے تھا کہ 16ویں سال میں 15ویں سال میں یہ وہ انیشیٹو پہ آتے, کیونکہ بے شک ڈوپ ایڈکٹ ہیں, مگر ڈوپامین کی ڈرائیو کا کرو تو بڑا ہی کہی ہے نا انہوں نے, دے وانٹ مور ڈوپامین, اوکے لیٹس گیو یو بگر پروجیکٹس. Right, you think کہ escalation ladder پہ in seeking out that dopamine وہ بڑے سے بڑے پروجیکٹ کی طرف جا سکتے ہیں potentially. Yeah, even though it's gonna be short lived, because chemistry کو تو نہیں آپ, نیچر کو تو نہیں آپ ڈینائی کریں گے نا. تو مجھے پتا ہے جین زی کو یہ قرض ساتھ آئے گی ان کے, کہ ان کے پروٹیسٹس گنا ہے بھی شارٹ لیوڈ, ان کے انیشیٹیوز گنا بھی رائٹ اسپائک ہوگا, کریش ہوگا, ڈراپ آئے گا. بٹ آئی ایم اسیومنگ اینڈ آئی ہوپنگ ان شاء اللہ بہت سارے اسپائکس ہوں گے. لائک یو تھنک فریکوینسی کی وجہ سے وہ جو لیک آف ڈیپتھ ہے اس کو کور کر جائیں گے. لانگ رن کے اندر گراف کے اندر نا اسکیٹر پلاٹنگ کریں گے جب آپ تو so ان کی highs, so the chaos of their lack of attention spans will might pay off. Yeah, بچے اور فون استعمال کرو, no skibidi toilet shorts دیکھو, اس کو جلدی اسکرول کیا کرو. No but I get کہیں چلے جائے گی. So women, Gen Z کی لڑکیاں جو ہیں, I think they're going to be louder, they're going to be hopefully more eloquent because of YouTube, they're going to have a lot more vocabulary, hence better grammar. اور جب گرامر بہتر آتی ہے تو آپ کی ریچ اور اپروچ اور اسکوپنگ بڑھ جاتی ہے. تو پلس جین زی ٹاکس جین زی اونلی, دیٹس ایکسکلوسیو. یہ پہلی دفعہ ایسے سو اٹس سو بیوٹیفل. ڈیڈ یو ریمبر ہمارے جو فرینڈس گروپ ہوتے تھے اس میں ہمیشہ ایک 40 سال کا بندہ بھی ہوتا ہے. That's not happening now. Cannot happen نا, کیونکہ کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا ہے. تو ان کی گرامر سمجھنا جو ہے نا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اٹس ناٹ امپاسبل. It's very easy. They came up with the far more, what's the word, relatable and logical grammar. Take it? They have actually. Yeah, it's not like Michael Jackson's "I'm Bad." Okay, no. I mean, they're gonna come up with a whole lingo which is actually going to have a more of a code. Like you think جو چیزیں عجیب meme phenomenons ہے کہ اس کی riz بڑی high ہے اور یہ اس طرح کے جو words, it's actually a kind of language that they're developing. The frequency of their memes is far superior, far more. It's a shorter wavelength, hence high frequency ہے. تو جب high frequency اور shorter wavelength ہے تو لینگویج پہ افیکٹ آئے گا, ویکیبلری بڑی ہوگی. اب یہ بات ادھر عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں, مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ فوجی تو ہر طرح کا چاہیے نا مجھے, ٹھیک ہے. They're not gonna make it to field marshals unless of course Gen X totally died off, سمجھے. تو but they're still gonna be amazing soldiers. They have the potential and I think یہاں پہ 2 سوال بنتے ہیں میری طرف سے. مجھے جو سمجھ آیا اب تک in a modern sense کہ جو oppressive structures ہیں ایک لے پرسن کے پرسپیکٹو سے وہ طاغوت ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسٹریٹا آف سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوں. ابھی کوشچن ہولڈ کر لیں, بس ایک چھوٹا سا سولوشن بتا دوں. جین زی when it's going to meet low SEC in a politically oppressed culture, you're going to create leadership, true leadership, organic leadership آئے گی. It'll be forced to. Yeah, it has to. Gen Z جب SEC A, when it meets SEC A, it's going to topple down. تھوڑی سی SEC کیٹیگرائزیشن پہ وضاحت کر دوں. وہ ہر ملک کی اپنی اپنی ہیں. تو پاکستان میں جس کے پاس let's just say 6 figure سیلری ہے, 2 گاڑیاں ہیں, گھر ہے, کنال. نہیں اس پہ کین ویری نا, اس کی تو ریٹس میں فرق ہے. پاکستان میں انہیریٹڈ بھی ہو سکتا ہے. جی یا سو 1 لاکھ 2 لاکھ کے بیچ کی جس کی رینج ہے نا اس وقت کے $300 کے ڈالر میں, ٹھیک ہے, وہ لیٹس جیسے 2 ملین اے ایئر, 2 ملین اے ایئر کے اوپر SEC A کو کٹ اور SEC B کے اندر انٹری کر دیں آپ. SEC A تو obviously cannot be, it's way over the 10 million mark. اور ان کی عمر کے لیے امپاسبل ہے وہ بہت ارلی آن. نہیں وہ بے شک ابا کے پیسے ہوں, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. مگر ہر جگہ کے اپنے اسٹارٹرس بنتے ہیں, اپنی بائیفرکیشن الگ ہوگی. تو میں جنرلی بننا تو پاکستان میں جس کے پاس سیل فون اور ٹی وی اور ایک گاڑی ہے نا, اس 1% ایلیٹ ہے. جی ٹھیک ہے, وہ تو چھوڑ دیں, پاکستان کی پاورٹی بہت زیادہ ہے نا ہمارا. مگر میں SEC A جنرلی بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی پہلی دفعہ ایسے دیکھیں گے آپ, ابھی نہیں نظر آئے گا, 5-6 سالوں میں نظر آ جائے گا کہ پاکستان کی کام والیاں بھی انگلش ایلوکوینٹ ہوں گی,
ان واٹس ایپ ایلوکوینٹ ہوں گی, یوٹیوب ایلوکوینٹ ہوں گی, اینڈ دے ول سلولی بی موونگ ٹورڈز انٹرنیشنل کانٹینٹ. کام والیاں, دودھ والے, ڈرائیور, ٹھیک ہے, دے ول سلولی ڈرفٹ ٹورڈز گلوبل کانٹینٹ. ان کی لینگویج بدلے گی. ابھی یہ جین زی کے ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں, جین زی کے دودھ والے کی, جین زی کے کام والے کی, ٹھیک ہے, تو یہ بہت کم ہوں گے اب, ان کی پریسپیٹیشن کم ہو جائے گی. سو واللہ عالم, میں تو ایسے بات تو نہیں کروں گا جیسے کوئی نوسٹراڈمس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہوں, بٹ پیٹرن یہ بتا رہے ہیں. سو جب ایسے ہو رہا ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے, کانڈنسیشن ہوتی ہے. پھر جب کانڈنسیشن ہوتی ہے تو ورٹیکل کانڈنسیشن دیکھنی پڑتی ہے. ایسی سی اے بی آپس میں ملنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, ایسی سی جو ہے وہ بی کے قریب آ جائے, آپس کا گیپ کم ہونا شروع ہو جائے. I'm not talking about money here. پیسوں کا گیپ تو بڑھے گا. ایکسیس کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. I'm talking about information, accessibility to knowledge, basic handles جو کہ تو گرامر میٹ ہوتی ہے, میچ ہوتی ہے نا. پھر تو گرامر کیا ہوتی ہے, I cannot understand some memes because I have never seen that cause through which the meme is created, right? تو میرا ہر چیز کے بارے میں میرا کانٹینٹ کا ایکسپوجر ہوگا تو مجھے سارے میم سمجھ آئیں گے. ہینس آئی کین ریلیٹ ٹو یو. اب یہ تو میمز کی بات ہو رہی ہے نا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کور وکیبلری آف انڈرسٹینڈنگ کے the world around us. the world view. اگر ہم انٹرنیٹ ہی پورا بند کر دیں پھر I've thought about this. میں نے ایک نا چھوٹی سی ایکویشن اس کے اوپر رن کی ہوئی ہے کہ سمجھ لیں کہ بتی چلی جاتی ہے, دیٹس پاور آؤٹیج. ٹھیک ہے, پاکستان میں پاکستان دنیا میں پاور آؤٹیج ہو رہی ہے, فائر وال لگ جاتی ہے لیٹس سے. Yeah, that's yeah, it's too late for this generation. بچہ 5 سال سے جو کم کرنا, 6-7 سال کے کم کرنا, It's too late now. They're already. اس کے اوپر افیکٹ آئے گا فائر وال لگنے کا. So alpha جو ہے, yeah, but Gen Z نکل گئی. Gen Z کو کراس کر چکی ہے. Now ابھی بتا دوں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی, کیا نام مشرف کہہ رہا ہوں, شہباز شریف کو بھی اور عمران خان زرداری کو بھی, کہ موسیٰ پیدا ہو چکا ہے. He's out there. He's out there. موسیٰ پیدا ہو چکا ہے. آپ سب کو میں بتا دوں انشاءاللہ, جین زی کے مارکرز کو دیکھ کے میں بتا رہا ہوں کہ موسیٰ is born. Game is about to and the countdown has begun. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جین زی سے میری یہ امید ہے. I understand what you mean کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی, الٹی گنتی شروع ہو گئی, because it does seem like ہمارا اسٹیٹ اپریٹس پرانا ہو گیا. اینڈ فائر وال بہت ہی ایک It came in too late, I'm sorry. gap stop, square peg in a round hole. اب سمجھ نہیں آ رہی, they're fumbling across the finish line. وہ والی بات لگ رہی ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی. obvious fumble جو ہوتی ہے نا, obvious fumble, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس لیول کا بلنڈر کہ جو کہ نان سینسیکل نہ ہو, خالی absurd ہو باقاعدہ. جی ہاں, تو that creates a lot of speed in the deterioration. سمجھ آئی. وہ اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے کی بجائے اپنے منہ پہ کلاڑی مار لے تو کہانی ختم ہو گئی نا. Somebody somewhere gave a very bad advice. Right. Somebody somewhere gave a very bad advice. Either it's bad advice due to incompetence یا بدنیتی ہے. لینے والے کی انکمپیٹنس کو تو چھوڑ دینا, اسی نے تو لی ہے. دینے والے کی یا انکمپیٹنس ہے یا بدنیتی ہے, ایڈوائس دینے والے کی. ہاں, somebody somewhere gave a very bad advice, اور ان کو پتہ نہیں تھا جین زی کے پیٹرنس کا. میں نے کہا نا, انہوں نے خود موسیٰ پیدا کیا, اپنے محلوں کو خود انہوں نے بنیادوں سے لایا. یہ کم از کم 100 سال چلا سکتے تھے سارا کا سارا. The game would have kept running. Could have, maybe even gotten better, you know. So کیونکہ الفا کے پیٹرنس تو نہیں ہمیں پتہ نا. پکا غلام پیدا کرنا تو بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے نا. تو اگر غلامی کرنی پیدا کرنے سے تو آپ کو الفاز کو ٹرین کرنا چاہیے تھا. آپ نے تو بیچ ہی جین زی کو بریک لگا دی. سب کو آپ کو you missed it. You couldn't see him because ابھی یونیورسٹی پاس آؤٹ ہوئے نہیں تھے وہ بھی. So they just missed it. They missed the big arrow which is naturally going to lead towards their own demise. But coming back, original question آپ کا جو سوری, سوشل آرڈر کی کولیپس کی پوٹینشیل جین زی رکھتی ہے, اس کی تلپٹ کرنا, اس کو بدلنا, اس کو ہر جنریشن رکھتی ہے because of the numbers. بٹ کنسیڈرنگ دا مارکرز جو آپ آبزرو کر رہے ہیں, نہیں آپ اس کو کیا اسے کہتے ہیں, پرمیوٹیشنس کو رن کریں نا جب آپ, تو آپ پروپورشنل گروتھ ریٹ دیکھتے ہیں نا, تو ایکسپونینشیل گروتھ ریٹ. تو جین زی کا ایکسپونینشیل گروتھ ریٹ تو ان میچبل ہے نا. اتنے بچے تو کسی بھی ٹائم پہ نہیں کبھی پیدا ہوئے نا. جس لیول کے اوپر ہم نے, مطلب وی بیکیم ریبٹس in the 90s.
I guess 80s 90s में. Yeah, about 80s, till late 80s, 90s. Before that, plus उन rabbit holes के अंदर हमने 5G डाली है ना, सीधा. एकदम वो फिर कैनन की तरफ बाहर आया ना सारा का सारा खरगोश. So इस सारे सिनेरियो के अंदर दो सवाल जो मेरे बनते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं पिछले 1-2 महीने में, जो सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और जो एक केओस मचा हुआ था पाकिस्तानी इंटरनेट के ऊपर, कि तागूत एक ले पर्सन के पर्सपेक्टिव से किसी न किसी ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को किसी भी लेवल पे स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पे उसको तागूत कहा जा सकता है. ये मुझे समझ आया अब तक. ऑब्वियसली नॉट, बट Oversimplifying पर्पसफुली सो. कई लोगों को तो इस्लाम भी ऑपरेसिव लगेगा. विदाउट अ डाउट लगता है. आई थिंक बहुत ज़्यादा जेंजी के So बच्चों oppression is not the ऑफ कोर्स देखिए, मैं डॉक्टर इसार साहब से भी यहाँ पे ना थोड़ा सा इख्तलाफ करता होता हूँ. डॉक्टर इसार साहब went into the semantics. मौदूदी साहब went into the grammar. He went into the mind. Semantics, grammar एक ही बात होगी ना. He went into the mind. Grammar मैं ओनली ग्रामर को नहीं कह रहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ग्रामर. आई एम टॉकिंग अबाउट द लिंगो. So Maududi Saab knew how to place the word taghut so beautifully that he never let you come out of the spell or the horror of it. Dr. Sar, he simplified it to a level that it became a little, as if ke ye har jagah hi hai to. एड्स के वायरस को कोरोना वायरस बना दिया गया. राइट. उसकी इनएविटेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, लोगों ने कहा ठीक है वायरस क्या करें. हाँ, एड्स के वायरस से मैं बहुत कॉशियस हूँगा, मगर अगर वो कहेगा ना कोरोना वायरस से, तो मैं कहूँगा यार मैं क्या कर सकता हूँ. आया तो गया. हाँ नहीं, डेथ्स बेशक हुई हो, नजर भी आ रहा हो डेथ्स, मगर अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 99.7% तो इसका सर्वाइवल रेट 97 पॉइंट वरेवर. ठीक है. प्लस इसके बारे में हुप्ला बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्पिरेसी बहुत ज़्यादा है, क्या पता क्या है. ह्योला बहुत बड़ा कर दिया. So Dr. Sir did not make it a flu virus, even though corona is a flu virus. मगर flu को हम ग्रामर में कुछ और लेते हैं ना. corona became its own thing. Yeah, it's its own thing. मगर मौदूदी साहब never let taghut come down the pedestal. That's why it became as serious as Allah Azza wa Jal put it in the book. अब जैसे मैं कहूँ ना तागूत तगा से निकला है, तगा का मतलब you've lost the plot already. बहुत पर्टिकुलराइज हो जाता है मसला. Yeah, I mean, why are you breaking this down? हमें भी पता है कि हर लफ्ज़ की कोई ना कोई इस्तिलाही मेकअप है, but that's not the reason why तागूत is mentioned. Look at the whole grammar of the Quran. तागूत is मतलब मैं अगर इबलीस बोलूँ ना, इबलीस, तो हमें एक आर्कीटाइप नजर आती है. तागूत की भी आर्कीटाइप नजर आनी चाहिए. हमें मैट्रिक्स की मूवी आई थी, पूरी दुनिया को पता चल गया था मैट्रिक्स क्या है. तागूत क्यों नहीं हमें समझ आ रहा है कि तागूत भी एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स है. जब एंड्रयू टेट मैट्रिक्स कहता है एवरीबडी लैचेज ऑन, मगर जब डॉक्टर सरार तागूत कहते हैं नोबडी लैचेज ऑन. फेयर पॉइंट. सो लाइक अगर मैं इस पे अगर ऐड करूं तो जो तागूत की इमेजरी है वो आमतौर पे फिरौन कहा जाता है, फिरौनियत कहा जाता है, यजीदियत कहा जाता है. बस क्या कमेंट बाबा को, इन्होंने यही तो किया. स्पेशलाइज्ड टर्म्स होती हैं सपोज टू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम के सब लैच ऑन करें. मैट्रिक्स, आई एम गोना बोरो एंड्रयू टेट्स मैट्रिक्स हियर. आई थिंक द मैट्रिक्स वो वचाउस्की ब्रदर्स वाला मैट्रिक्स ही आई थिंक, या सिमुलेशन एंड सिमुलाक्रा वाली किताब का मैट्रिक्स जनरली एज अ कांसेप्ट. नो बट सी यू ब्रेकिंग इट डाउन नाउ. शायद maybe. Yeah, don't break it down. Be the Andrew Tate. He never broke it down. He says they, and everybody gets who's they. Deep state a concept without even explaining it. सबको समझ आ रहा है. They don't want me to be here. They don't wanna. They're doing this. Everybody knows who's. और BBC की रिपोर्टर भी पूछ रही होती है. What do you mean by they? It's like as if you don't know they is, because there is no person who's they. There is no group who's they. There is a certain they mean something and everybody know. पाकिस्तानी होने के बाद तो हमें मैट्रिक्स की ट्रेनिंग और दे की ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा होती है ना. टेक्नोक्रेटिक एलीट. आई मीन वी ऑल नो दे. हमें तो उनकी गाड़ी में कलर ही पता है ना. दे सो इट्स ब्यूटीफुल व्हेन यू लुक एट इट. सो सिंपल. सो बड़ी मज़े की बात की आपने कि तागूत को पर्टिकुलराइज मत करो. डोंट ट्राई टू ब्रेक इट डाउन. लेट इट रिमेन एन आर्केटाइप जो लोग इमीडिएटली लैच ऑन कर लें, जिसको इमीडिएटली समझ जाएं एंड उनकी कॉमन लैंग्वेज में. जिस तरह आई थिंक यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एस्टेब्लिशमेंट का, कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी. या एंड्रयू टेट का जो बड़ा पॉपुलर हो रहा था कि मैट्रिक्स मुझे रोक रहा है. द मैट्रिक्स वांट्स टू कीप मी डाउन.
اینڈ اس کے اندر اس بلاب کے اندر فائنینشیل سسٹمز بھی آ جاتے ہیں, ٹیکنالوجیز بھی آ جاتی ہیں, کردار بھی آ جاتے ہیں, قومیں بھی آ جاتی ہیں, بہت کیچ آل ٹرم ہے. سو یو آر سیئنگ کہ طاغوت کی تھوڑی سی زیادہ لوسر استعمال کیا جائے. فلوئڈ لوسر از اے بٹ ڈینجرس, آئی تھنک فلوئڈ ان دیٹ کہ وہ انکمپس کرے ان سارے آئیڈیاز کو جو I mean, you have to have this is the Quran we're talking about, na? So you have to have a very particular definition. Sure. But the application has to be fluid because اگر تاغوت اتنا ہی کلیئر ہو تو پھر تاغوت تو نہیں ہوگا نا. سمجھ رہے ہیں؟ تاغوت has to be میں آپ کو پہلے تو ون لائن آپ کو سمجھاؤں نا تاغوت ہے کیا. اگر قرآن پاک کے تمام کمینڈمنٹس اینڈ انسٹرکشنز آپ کو نہیں پتہ تو یو کین ناٹ ٹیل کہ تاغوت کیا ہے. کیونکہ تاغوت وہ انسٹرکشن یا پالیسی ہے جو اللہ کے پورے کے پورے احکام اور اصولوں کے اندر کور نہیں ہوئی, آپ نے خود ہی بنا لی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیس پہ کہ ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مطلب ون آف دا مینی سولوشنس تھے تو اللہ نے یہ دے دیا قرآن. دے ور مور بٹ اللہ گیو ون آف دا مینی. نہیں سمجھے تو ہم اس کو تو اللہ ہی نہیں سمجھ آیا نا, جس کو یہ جو اس کانسیپٹ میں پھنس جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سولوشن کے علاوہ بھی کوئی سولوشن ہے تو ناؤز باللہ ہمیں تو رب کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آیا نا. سو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی سولوشن دیں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہو سکتا فار اینی بگر پرابلم, اینی سسٹم, any infinite any game with an infinite rules. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا. اب انسان کو سمجھیں, میں تفصیل میں فلسفے کے نہیں جا رہا کہ انسان خود کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے, کہاں کا امیجنیشن کیا ہے, ہماری انٹویشن کیا ہے, ہماری مائنڈ پاور کیا ہے, فلاسفی کہاں سے ہمیں دروازے کھولتی ہے. forget about all of that stuff. That's for Allama Iqbal and Ghazali and Immanuel Kant and all of that stuff. Regular Joes need to understand something. اگر اللہ اور اس کے رسول, امام مالک نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ کے علاوہ, ان کے احکامات کے علاوہ کوئی خیر ان کے علاوہ بھی ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خیانت کر گئے کہ خیر اور بھی تھی مگر پوری نہیں دی. سمجھ رہے ہیں؟ رائٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی سولوشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نئی پالیسی بنا لیں گے آپ, کوئی نیا رول بنا لیں گے آپ, تو وہ ڈائریکٹلی کمپٹیشن ٹو اللہ عز و جل آ جائے گا نا, وہ طغیان میں آ جائے گا. پھر آپ بریک اپ کریں نا. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ طغیان ہوتا ہے اب آپ حرکت کر رہے ہوں تو طغا تب آئے گا نا. سرکشی عمل کا نام ہے, سرکشی نیت کا نام نہیں, یاد رکھیے گا. ارادے کا نام نہیں, ارادے کا گناہ ہی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, نیت, بری نیت کا گناہ نہیں ہوتا, اچھی نیت کا فائدہ ثواب ہوتا ہے, برے عمل کا گناہ ہوتا ہے. سو میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک اس سسٹم کو سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ کیا سسٹم کہہ رہا ہوں, اللہ عز و جل کے اس کانسیپٹ کو, اپنے رب کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ یار میرا رب از ناٹ ون آف دا آپشنس ٹو چوز فرام, از دی اونلی آپشن ٹو چوز. اس کے علاوہ کچھ بھی چیز آپ نے کی ہے تو آپ نے سب سے پہلے وہ ایک ہمت کی ہے, ایک جرت کی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ بھی ایک آپشن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. سو دیٹ مینس دیر از اندر وے آف انڈرسٹینڈنگ دا یونیورس, ایکسپلیننگ دا یونیورس اینڈ اپلائنگ دا یونیورس اینڈ اپلائنگ مائی سیلف, اپلائنگ دا یونیورس اپان می. میں نے بھی ایک مطلب میں ایک طرف اللہ سے چلا, دوسری طرف میں آ گیا ہوں, سمجھ آئی, سولوشن پروویژن میں. سیلف کو بھی یہاں پہ لمٹ کرنا ہوگا. نہیں, ہاں سبمٹ کرنا ہوگا نا. تو جب اسلام جو ہے نا وہ سبمیشن ہی کا نام ہے کہ اللہ تو ہی کل ہے, تو ہی کل خیر ہے, تو ہی کل نور ہے, تو ہی کل ہدایہ ہے, تو ہی کل علم ہے. اس کے علاوہ میں کچھ بھی کروں گا اور اس میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے تو وہ طاغوت ہے. اس کے جب عمل میں لگ جاؤں گا میں. نہیں وہ ہاں وہ تو ظاہر ہے سسٹم بنے گا تو, مگر میں نے اپنی طاغوتیت دکھا دی ہوئی ہے کہ جب میں اس سوچ کے اوپر کام کرنا شروع ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, اگر تو طاغوت ایک اپریسو اسٹرکچر ہے آؤٹ سائڈ آف دی ریلم, اپریسو نہیں ہے نا سر. اچھا میں اس کو فردر ڈیفائن کر دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں کہ مطلب صرف اپریسو نہیں ہے. غیر اللہ کی طرف سے جو بھی کوئی پاتھ ایتھوس کوئی ریکمینڈ ہوگا, کوئی سسٹم بنایا جائے گا اس کے مخالف یا اس کی ایون پیرلل چلنے کے لیے, تو وہ سسٹم اپریسو ہے ان اٹس نیچر, بٹ وہ اس کی کل ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈسٹرکٹیو از دی ورڈ, ناٹ اپریسو نا. شیور وہ ڈسٹرکٹیو ہے, وہ اس آرڈر جو اللہ نے کریٹ کیا اس کے خلاف ڈسٹرکشن کریٹ کرتا ہے. اور میرے گھر میں ایک واشنگ مشین ہے جی, اس کا پورا سسٹم بنا ہوا ہے. اب میں واشنگ مشین کے اندر کوئی اور اپنے ایک چھوٹا سا گیجٹ بنا کے ڈال کے اس کے تھرو ان حرکتیں شروع کروں گا, از گوئنگ ٹو لیسن دا ایفیشنسی آف دا مشین.
maybe even break it, maybe even do something to it or about it. ٹھیک ہے. سو جب ایک سسٹم کے اندر آپ ہیں تو اس سسٹم کے میکر کے اوپر پوری طرح سبمٹ کرنا پڑے گا آپ کو. نا ان دس واشنگ مشین کیس تو انسان ہے جس نے واشنگ مشین بنائی ہے. اس پوری یونیورس کے کیس میں انسان نہیں ہے نا پیچھے. ٹھیک ہے, اس یونیورس کے پیچھے اللہ عز و جل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی طاغوت بولا ہے نا, سائڈ پہ اپنا آپ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یا اللہ کی طرف آؤ یا طاغوت کی طرف جاؤ. سمجھ رہے ہیں جی. سو اس لیے میں جتنی لمبی کانورسیشن ہوگی لوگ اس میں سے بھی شاید کمپلیکیشن نکال لیں. سمپل سی بات ہے, میں اپنے اوپر کوئی بھی ایسا اصول لگاؤں یا ایک گروپ اپنے اوپر ایک ایسا لوگوں کے اوپر اصول لگانے کی کوشش کرے, یا ایک پاور بندہ یا ایک پوری رجیم کہ جو اللہ نے نہیں اصول بنائے ہوئے ضرور, تو وہ جو بھی سسٹم بنے گا وہ طاغوت ہے. اب رہی بات, میں اس وقت کا سب سے بڑا طاغوت اس پولیٹیکل سسٹم کو مانتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے 14 سال سے یہی کہا ہوا ہے کہ تم ایک مطلب میں کیا رول لگا لوں گا کہ مان آپ نے کل سے نماز نہیں پڑھنی, آپ نے ماننی ہے میری بات نہیں. سمجھ رہے ہیں, میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی تھیوری کوئی فلسفہ پریزنٹ کروں گا کہ نماز کا مطلب یہ نہیں سر سید احمد خان کی طرح کا کہ یہ ایک سائنس نے ایک ایکسرسائز نکالی, ہم یوگا کر لیں تب بھی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے, something. So it's not going to affect a bigger audience or number of people. مگر میرے پاس اگر پولیٹیکل پاور ہے اور مجھے کوئی آئیڈیا سوچتا ہے, کوئی خواب آتا ہے, کوئی نیا وجدان ہوتا ہے, تو میں لا بناؤں گا. پھر اس کے بعد جیسے متزلہ کے ساتھ ہوا تھا, کیا کیا کام کرتوت کر دی انہوں نے. اور متزلہ کا فتنہ ختم کیسے ہوا تھا ذرا سوچیں کہ جب حضرت ابراہیم جو کہ امام جامع ترمذی کے یا سنن نسائی کے استاد ہیں, جنہوں نے لکھی ہے نا ان کے استاد ہیں, وہ گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے کہا کہ مامون رشید کے اس ایڈوائزر کو, وزیر جو تھا, کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی جو تم میرے پہ امپلیمنٹ کر رہے ہو, دنیا میں کر چکے ہو. اب اس کا جواب یہی تھا کہ ہاں پتہ تھی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ کہ یہ تو پتہ ہی نہیں تھی ان کو. سمجھ رہے ہیں, رائٹ. جی جی. سو ہی سیڈ ہاں پتہ تھی. تو ہی سیڈ ویئر ڈیڈ ہی اسٹیٹ اٹ. یا تو انہوں نے اسٹیٹ کی ہو تو ہمیں دکھا دو, یا انہوں نے نہیں اسٹیٹ کی کہ قرآن ایک مخلوق ہے ان دس کیس. تو اگر نہیں اسٹیٹ کی تو تم نے کیوں کہا ہے کہ ان کی طرف سے آ رہی ہے. انسٹنٹینیسلی یہ متزلہ کا فتنہ ختم ہو گیا, کیونکہ یہ انہوں نے اللہ کا سسٹم پریزنٹ کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیس کر دیا سامنے, اور ادھر ایک بندہ عام بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اپنی طرف سے کھڑپینچیاں کر رہا تھا بیٹھ کے. سو طاغوت کا توڑ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کا سسٹم ہے. طاغوت کا توڑ میری کوئی تھیوری نہیں ہے یا میرا کوئی لاجک نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کو لے کے آنا پڑے گا, کہ ورنہ طاغوت نہیں ختم ہونے والا. اب یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ جو طاغوت کا ایلیمنٹ جو لفظ ہے, یہ جس کے تھرو یہ ایلیمنٹ میں بار بار لوگوں کو 6 سال سے میں طاغوت کے لیکچر دے رہا تھا ایوری سنگل ڈے, because I was thinking the way I got it through مودودی صاحب اور سید قطب, everyone should get it as I'm speaking in their grammar. But obviously I was making a mistake, because if I had, یہ تو اللہ کی طرف سے سما ٹی وی پہ واقع ہوگا نا, اس لڑکی نے طاغوت کا لیکچر 1.5 گھنٹے کا طاغوت کا لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں, کسی نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی نا, نہیں, پورا 1.5 گھنٹے کا وہ جو خلیل الرحمان صاحب 95% لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی. 95% نے نہیں دیکھی ہے. آرگیبلی دیٹ از دا پرسنٹیج, بلکہ 99 ہوگا اس کیس میں, اگر چلے 95. تو اس لڑکی سے میں کیوں پوچھوں گا کہ آپ کو طاغوت کا مطلب, اٹ واز اے ریٹوریکل کوسچن, اٹ واز ناٹ اے ٹیکنیکل کوسچن کہ بیٹا ابھی جو سنا ہے یہ کیا ہے, کہ آپ نے طاغوت کا میں نے کہا یہ مطلب تھا. اس کا پتہ کیا جواب آتا تھا کہ جی سر میں نے نہیں سنا ہوا تھا اور مجھے سمجھ آ گئی ہے, کیا نہیں سمجھ آئی یا مزید وضاحت چاہیے. سو ادروائز ایسے سوال جو میں اس بچی سے پوچھتا, if I had to play one-on-one with a stern and arrogant person, I'd be like, بچہ بیٹا تو آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے نا, I can spin you around without you knowing کہ ڈیزی کیوں ہو رہی ہیں آپ. سمجھ رہے. سو I was like, اچھا تم تھیوریٹیکل یا پارٹیکل فزکس کے لیکچر میں آئے ہو تو آپ بتاتا ہوں میں, اچھا پوچھو بتاؤ پروٹون ہوتا کیا ہے, تاکہ تم لائن پہ تو آؤ. Do you think that woman even represents جو خواتین کی ایٹیٹیوڈز ہیں پاکستان میں, یا جس طرح وہ سوچ رہی ہیں, I suspect کہ وہ آؤٹ لائر بیہیویئر تھا. ویسے تو مینوفیکچرڈ تھا میرے آنیسٹ اوپینین میں, وہ کمپلیٹلی ایک مینوفیکچرڈ سچویشن تھی. No offense to Sama TV, but نہیں, I think کہ وہ
وہ خلیل الرحمان صاحب کو, کیونکہ خلیل صاحب جب آتے ہیں نا تو فیمنسٹ ایک خاص, اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی بلیو, دے ناٹ ریڈیکل بلیورز آف دیئر کاز, اوکے, دے جسٹ were there to gain attention. And he's not very likable. I get it. He becomes a very easy target for them. They have a lot of language around him. ان کے بٹن زیادہ ہے نا, کوئی بھی بٹن پش کر سکتے ہیں آپ. So she, I'm assuming, کیونکہ I mean I do the map of the room without even coming into, before even coming into the room نا. So مجھے پتا تھا کہ وہ بچی اتنا اپنے سے بڑے سائز کا مائک پکڑا تھا اس نے. So she was a sore thumb like right there. So I was like she's got a question without even coming into the program. So naturally اس کا سوال اصل میں بنتا تھا خلیل صاحب کے ساتھ. He was the obvious prey. جی. But وہ اتنا اسٹرانگ پروگرام تھا in terms of pro women rights کہ وہ بھی آدمیوں کو تیزاب گرنا چاہیے تھا کہ یار یہ دو آدمی بیٹھ کے اتنے, ایک اسلام کی طرف سے آ رہا ہے, ایک اپنے اینگل سے آ رہا ہے, ایک اپنے اینگل سے آ رہا ہے, صرف عورتیں ریز کری جا رہے ہیں. تو اس کے بعد کوئی سوال کی وہ بنتی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نے تو بھائی مجھے کوئی کام سے آئی ہوں, میں ادھر مجھے بھی تو کام کرنا تھا, تو مجھے کوئی بہانا ہی نہیں مل رہا. سو شی جسٹ پکڈ آؤٹ آن دیٹ. آئی ایم اسیومنگ شی ہیڈ اے فالو اپ کوسچن فار خلیل صاحب. یہ بٹ آپ نے کیوں کہا کہ عورتیں جاہل ہوتی ہیں 95%؟ آپ نے 5% کو مولت کیوں دی؟ اصل میں نا میں بتاتا ہوں, یا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ یہی کہیں گے. 2016-17 میں نا ہوا تھا ویمن لیڈرشپ کا پروگرام تھا کراچی میں میرا, سورس کوڈ ٹریننگ, ایک کارپوریٹ کمپنی. جی آپ کی. جی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وی تھرو دا کوشچن ایئر آن دا اسٹریٹ کہ کس طریقے سے مجھے سیمپل مل جائے. اور میرا جو لیڈرشپ ماڈل ہے وہ تو پیور اسلامک سیرا کے اوپر بیسڈ ہے. اینڈ دے وانٹڈ اٹ بائی دا وے. دے سیڈ کہ ہمیں ریلیجیس اینگل سے سمجھائیں. اس وقت نا مجھے وہ پروفیسر رفیق احمد لیول کے اوپر نا میرا ایک برانڈ فلیور مکس کیا ہوا تھا انہوں نے کہ احمد رفیق جو ہیں, جی جی, کہ یہ بھی ذرا اس طرح اسپریچویلٹی کی طرف سے آئیں گے تو تصوف ہوگا. I don't know what they were expecting. I was as much of a scientist as it gets. میں نے تو نمبرز پریزنٹ کرنے تھے. I remember those graphs جس میں میں نے نا اپنی ٹیم کی ایک لڑکی تھی طوبہ طالب, ٹھیک ہے, she was my right hand, ریسرچ میری وہ تھی, وہ ہینڈلر. اس کو میں نے کہا تھا ڈاؤن کیسٹ نہ کر, اس کو ڈاؤن کیسٹ کرو, 98-99 کا نا رزلٹ آ رہا ہے, لائک 80s میں لے جا بھائی, کوئی سوال آسان کر دے. شی کوشچن یہ تو بہت پہلے فلوٹ ہوا ہے. وی کی ناٹ مینیپولیٹ ود دا ڈیٹا. سو آئی سیڈ آئی کین مینیپولیٹ ود دا ڈیٹا, ڈونٹ وری. اسٹیٹسٹکس کی ایکویشن پیچھے سے چینج کرنی ہوتی ہے, ڈیٹا وہی رہتا ہے. I know in research, I know how to play with the R squares. I mean it is my control. تو کچھ کوشچنس کی ویٹ بڑھا دو جہاں پہ کوشچن کے آنسر ٹھیک دیے ہوئے ہیں تو اس کا گرا دو جی, آرام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. سو وی جسٹ couldn't. اور نمبرز بہت اوپر کے تھے وہ. 95% is just a square sort of figure. راؤنڈ فگر ہے نہیں, اور 95 بھی نہیں, اس سے بھی بہت زیادہ تھی. اور میں نے اتنے بیسک سوال پوچھے ہوئے تھے اس وقت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور میں نے کارپوریٹ سوال, مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں, وہ اسلام کے بیسک ارکان میں جو ارکان کا لفظ ہے نا اس پہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا ارکان کیا ہوتا ہے. سمجھیے کارپوریٹ کی خواتین کی بات ہو رہی ہے. You know what I'm saying? They didn't just come out of Mars. They went through the whole spiral. And if it was doctors, it would have been worse. There were many doctors there actually. ان کو ارکان کا نہیں پتا. Yeah. ارکان ان کو پتا ہوگا, ارکان کا نہیں پتا نا. So yeah, you're right. That was a really bad joke. No, I understand what you mean. Okay, you asked them very basic questions and they failed to answer them. Or they failed to understand the questions themselves. Yeah, یہ 2016 کی بات ہے. نہیں, by the way, to me, completely یہاں رہتے ہوئے پاکستان میں I've lived my whole life. It's not unbelievable. Oh my God, یہ تو most of the women دیکھیں دو فلینکس. For example, I think بہت ایک ٹیلنگ مومنٹ تھا. I think آپ UET ٹیکسلا میں تھے, آپ نے کہا تھا کہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کیا ہے. لا آف موشن. کی تھرموڈائنامکس مجھے بھی تھوڑی تسلی ہوتی ہے. بیسک نیوٹونین فزکس پوچھ رہے تھے آپ, and they were like sir وہ کیا ہوتا ہے. And یہ بچے انجینئرنگ کالج میں انجینئرنگ پڑھیں جو کہ so it's not beyond the realm of reasonability کی جو آپ بات کر رہے ہیں. سو نہیں, میرا جو کانٹیکسٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدھی حدیث جمعے کے خطبے میں پڑھ کے, کیونکہ سو رہے ہوتے ہیں آدمی تو جمعے میں بھی آخری صف میں بیٹھے ہوتے ہیں, دیواروں سے ٹیک لگانی ہوتی ہے جوانوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ آدھی حدیث پڑھتا ہے اور وہ تمہارا مفتی ہے. اس کا مطلب ہے تم اس لو لیول پہ چلی گئی ہو. جو شوہر ہے, جو شوہر آتا ہے اور وہ اتنے کانفیڈنس سے آدھی حدیث کیوں بتا رہا ہے,
You should be refuting anything and everything, at least challenging it कि भाई मेरे पास पूरी हदीस पड़ी हुई है, मगर आपको इतना जीरो पे रखा गया है अपने आप के थ्रू, कोई तो नहीं रोकता तुम्हें किताबें पढ़ने से ना, कि आपको वो वाला बंदा, और आई एम एक्चुअली डाउन यू नो डिमीनिंग द मैन हियर, कि यार वो बंदा इनकॉम्पिटेंट है और वो आपके ऊपर आ गया है, और वो भी रिलीजियस कार्ड प्ले करता है, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाता है आदि, ऐसी ऐसी आयतें आदि सुनाता है, क्योंकि उसने एज अ हस्बैंड अपना मजाजी खुदापन दिखाना होता है ना आपको, यू नो वही इमोशनैलिटी को ट्रिगर करना होता है कि मैं तो जहन्नुम में चल जाऊंगी, मेरा चौर है, हालांकि वो गलत अहकाम बता रहा होता है, एक्सप्लॉइट कर रहा है. दैट्स व्हाट माय केस वाज इन द प्रोग्राम, कि इतना तो उठाओ अपने आप को. एंड आई एम टॉकिंग टू माय डॉटर हियर व्हेन आई एम टॉकिंग सेइंग दिस कि भाई तुम्हें अगर एक बंदा आदि हदीस से सप्रेस कर रहा है तो फिर तो कसूर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पास एटलीस्ट एक हदीस तो पूरी होनी चाहिए. Fool me once, shame on you, but fool me twice, shame on myself. Yeah. So and that's something जो कि अगर उस तरीके से स्क्यू की जाए तो फिर तो एक अलग बहस हो जाएगी ना. I mean तो फिर पॉडकास्ट छोड़ें, फिर तो हम एक how well do men fare in these things, by the way, like उनके परसेंटेज पॉइंट्स कितने बेहतर आते हैं, like women अगर 95% प्लस हैं, लड़के जवान सेम एज ब्रैकेट, लेट्स से 90s 80s, are they more aware, less aware, worse off, better off? No, we'll have to put a little more intelligent, नहीं मल्टीवेरिएट करना पड़ेगा ना इसको, ऐसे जनरलाइज नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि औरतों को जनरलाइज नंबर इसलिए कि हमारा क्लोज कल्चर है. ओके, आदमी क्लोज कल्चर के होते हुए भी फार मोर एक्सपोज, हमारा इतना डिफरेंशियल है कि दुनिया के किसी और कल्चर में इतना, एक आदमी और औरत के एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है ना. नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो आदमी जो है ना वो एनलाइटेंड, नो वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है. हमारे पब्लिक एक्सपोजर की बात है, खोखों पे बैठ के आपके होटल, स्नूकर क्लब, could be anything, a lot of things. अब generally speaking he can fool you as someone, he's going to pass through a few more tests, but starters लेना अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा कि Gen X, Gen Y, Gen Z के अंदर, लड़कों की बात हो रही है खाली, Gen Z is going to be way more eloquent, Gen X a little you know more on the bookish side, textually correct होंगे मगर globally unaware होंगे. जो उससे पिछली नस्लें थी वो तो पता नहीं क्या है कि zombies क्रिएट हमने किए हुए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स के अलावा दुनिया का उनको कुछ पता ही नहीं होता. बूमर्स, they ruined it for everybody. उन्होंने ना एक ख़ास किस्म के वो सूट पहनने होते, वो जो हैंगर की तरह स्ट्रेट शोल्डर के नहीं होते, वो उन्होंने खास तरह की टाई लगानी थी. सिटी बैंक में जॉब लगाई. Yes, that's what I see when I सिटी बैंक में जॉब, उनकी वो ऐनक पहनी होनी थी, you know, एक बालों का एक स्टाइल था जो कि पता चलता था एक खास टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट की आगे टाइप बनती है. CSS एंड यू नो बैंक में जॉब लगी 8 बजे की. I don't know what कोई ना कोई, मैं अभी इतना पीछे मैं गया नहीं हूँ कि क्लार्क गेबल का इफेक्ट क्या आया होगा इनके ऊपर. क्लार्क गेबल ही है ना नेक्स्ट का, Betty Davis, Clark Gable, somebody The Golden Girls का क्या इफेक्ट है. गोल्डन तो अब हुई ना, वो उस वक्त तो गोल्डन ही थी, वो तो फ्रेश आउट ऑफ द ब्लॉक थी, और गोल्डन तो हमारे लिए हो गई ना. हमारे लिए गोल्डन, गोल्ड करने के लिए तो 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ. सो उन लोगों का इस्लाम का जो वो था ना एक्सपोजर, वो ये बताया जाता था उनको फॉर सम रीज़न कि या इस्लाम या दुनिया. उनको बेसिक आर्किटाइप इस्लाम की ये दी गई हुई थी. इतना नठल्ला किस्म का उस वक्त का मौलवी था ना कि वो इंस्पायर नहीं कर सका उस जनरेशन को. नहीं, इतना नठल्ला था कि ज़ाहिर है फिर किताब पढ़ने के लिए तो लाइब्रेरी जाना पड़ेगा ना. तो इन्होंने तो जाना नहीं था, वो भी नहीं आया इनके पास, वो गैप इतना बड़ा था. जेन एक्स में गैप कम हुआ बिकॉज ऑफ यू नो ग्लोबलाइजेशन ऑफ सो मैनी, यू नो हमारे पास रसाई घर में टेप सीडी लगा के कंप्यूटर आ गया ना, 3.1 आ गई ना, 3.1. This is the biggest thing that ever happened in my opinion. Windows 3.1. That Gen X took right away, even though there is no YouTube I'm talking about that time. Okay, but CD culture and you know, ये वो जनरेशन है जो पुरानी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके घरों में, जिनकी गलियों में इंडियन फिल्में सिनेमा पे लगती होती थी. सोचें तो सही, ये वो कल्चर है जिसने लिटरली एक लाइफस्टाइल लॉक करके दिया हुआ था हमें कि यू नो दिस इज हाउ वी गोना लुक एट द प्लैनेट. सो थ्रू द लेंस ऑफ बॉलीवुड, थ्रू द लेंस ऑफ देसीवुड. देसीवुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देसीवुड, या you're right. तो
آپ جین ایکس کے اندر آ کے وہ ڈیلٹا دیکھیں گے, دے بروک ٹو مینی بیریئرس, دے ریئلی وینٹ ٹو ٹاسک کانشیسلی. آئی کین نیم یو ملین ایگزامپل جہاں پہ جین ایکس ریبیلین بائی ڈیزائن کیا انہوں نے کہ بھائی تھک گئے تمہاری بلینڈ philosophy and bland world view is not fetching us anything except اور زیادہ ہم پہ برڈن ڈالے جا رہے ہو. Yeah, they made a lot of attempts. بہت disparate directions کے اندر بہت attempts. جی میں ابھی بھی Gen Z کو ہی کہتا ہوں کہ you know what, you cannot repay the debt. رکڑا جو ہے Gen X کا, I am bloody for a reason, okay, and you're not for a reason. For a reason, yeah. So it's not just one avenue, na? Science, even culture, even language, entertainment, even petty fashion, like just different directions میں لے کے گئے. they I mean اتنا بڑا پین کا امبوز کیا انہوں نے آرکیٹائپ کو کہ ہیروئزم کی ڈیفینیشن جن ایکس سے آ رہی ہے ابھی, ایون دو جن زی از گونا کریٹ اٹس اون. سو it's a pretty big achievement. لینڈسکیپ بہت ایکسائٹنگ ہے آج کل. آئی تھنک لینڈسکیپ جو کریٹ ہوگی یہ پکچر بہت پرومسنگ اور ایکسائٹنگ ہے. اینڈ آئی تھنک ایٹ فرسٹ گلانس بائی دی وے لاٹ آف ینگ پیپل جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یار نہیں نظر آ رہا, میں تو پٹائی ہی نظر آ رہی ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو میں تو چاہ رہا ہوں پٹائی ہو رہی ہے, جو پٹائی ہے ایکچولی جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے اس وقت, اور جتنی جلدی ہو جائے نا بس سلو کرتے رہے نا. اور اگر کچھ آپ ایکسلریشنسٹ لگ رہے ہیں تھوڑا سا. نہیں میں چاہ تھی کسی وجہ سے پٹائی کر کے آدھی چھوڑ دیتے ہیں. they're not dumb. یہ ہمارا لوکل دیسی ڈم ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے سوری یہ میتھس کرنا. ایون اگر آپ وار اینڈ ٹیرر والی پوری آرک دیکھ لیں, we'll get that later on, but ایک طریقے سے ملینز مسلمانوں کو مارا گیا ہے. It's over a few decades پوری پلاننگ کے ساتھ. If they do it یکدم, in fact I even think Israel زیادہ heavy handed طریقے سے کر رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو embarrass کیا بہت زیادہ. نہیں سر, آئی تھنک لیفٹ کی لاؤڈ وائس جو ہے نا اس کے اسپیکر نیتن یاہو نے دیے ہیں. We'll get to that in a minute. We'll get to Palestine in a minute. But not just نیتن یاہو نے, چلیں پیلسٹائن تو ایک ہے. آپ کیا سمجھیں ڈیموکریٹک وائس آف دا لیفٹ ان امریکہ اور یورپ فار دیٹ میٹر, وہ بھی اتنی ہائی ہیومینیٹیرین کاز کے ساتھ, جو کہ آف کورس کی ناٹ بیلنس دا کرائم آف ٹونی بلیئر اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. بالکل نہیں, ٹھیک ہے, مگر دیٹ وائس یو تھنک از organic or rebellion. It's not organic. No, it is so not organic. It's a balancing act. سر چھوٹے سے آفس میں بھی نا جب ہم پالیٹکس کرتے ہیں نا تو ہم اپنے خلاف پروپیگنڈا کرواتے ہیں. چھوٹے سے آفس میں 50 بندوں کی 100-2000 بندوں کی کارپوریٹ کمپنی میں بھی ناقد ہوتے ہیں تو پھر چیز آگے جاتی ہے. آپ نہیں آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے بھائی, یہ نہ ہو بندے چھوڑ کے چلے جائیں کمپنی. You need your own people saying bad things about you. To simplify it, you need to show that the structure اس کے اندر implicit value ہے کہ وہ counter opinions دے سکتا ہے اور وہ بیلنس کر سکتا ہے اپنے نظام کو, تاکہ لوگ سسٹم اٹ سیلف کو ایگزٹ نہ کر جائیں, میٹرکس سے سیلف کو ایگزٹ نہ کر جائیں. یعنی اس حد تک میٹرکس کو ایگزٹ نہ کر جائیں is the best choice of words for اوورٹن ونڈو کو اتنا ایکسپینڈ کر دو کہ لوگ ہر قسم کے نظریات کے لوگ پارٹیسپیٹ کر پائیں, چائے پٹیں اس کے اندر لیکن ایگزٹ نہ کر جائیں. کوئی اپنی 1.5 کی مسجد نہ بنا لیں سائڈ پہ. نہ صرف یہ بلکہ آپ کی جو 10 مرلے کی مسجد ہے اس کے بیس میں کوئی حملہ نہ کر دے, کوئی بنیاد نہ گرا جائے کوئی. جی یہ ہے اس کی کہانی. ٹھیک ہے, میں اور میرے بھائی ایک کمپنی چلا رہے ہوں یا آپ کے والد صاحب ایک کمپنی چلا رہے ہیں, تو آپ جب اپنے والد صاحب کی تنقید ان کے امپلائی کے ساتھ کرتے ہیں نا, آل آف اے سڈن گیس ریلیز ہو جاتی ہے ساری, ان کی پوری موومنٹ ختم ہو جاتی ہے امپلائیز کی. رائٹ, بنیادی ہل گئی ہیں. جی نہیں, ایوری ون از لائک اچھا, پر ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام ہو گیا, ہم نے مطلب ہمیں پے ڈویڈنڈ مل گیا اس کا. So that's the job of the left. The left is as much of even a bigger puppet of the bigger matrix. It's to dull the blade. Exactly. To dull the blade, to make the blow softer and sweeter. Yeah. But the blow is coming. نقصان ہوئے گا, چھری چلے گی لیکن نرم ہوگی, بہتر ہوگی, تھوڑا ماحول بہتر ہوگا, آنکھوں پہ پٹی ڈال دیں گے آپ کے, چھری چلائیں گے لیکن یہ نا carve the turkey way deeper.
اس کی مدد کے ساتھ. جی اس کی مدد کے ساتھ. جی ہاں مجھے تو اس لیے حیرت ہوتی ہے یہ جو پاکستانی گلیبل مسلمس لیفٹ کی پرو پیلسٹینین وائس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ہمارے دل کی آواز. آر یو ریئل؟ ڈو یو ایون نو واٹس گوئنگ آن؟ اٹس اے پریکٹیکل مجبوری کہہ لیں لوگ اکثر, بٹ ڈمنس کو کال اے اسپیڈ سر کیا ہو گیا. بٹ آئی تھنک دا لیک آف سینسزم جو ہے نا ہمارے لوگوں کے اندر بہت سادہ طبیعت ہے, چھوٹے سے میں چڑیا والے. ایک مثال دے دیتا ہوں, دنیا کے سارے گیز اور لیسبینز ہیں نا وہ پرو پیلسٹینینز ہیں. یو نو ڈیل ود دیٹ, ڈیل ود اٹ. مے بی ایون دا ونز جو ٹیل اویو میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. یو پٹ رائٹ ویئر اٹ شوڈ ہرٹ. ٹیل اویو ٹیل اویو کے سارے گیز جو ہے نا پرو پیلسٹینین ہیں. آپ کو بہت شوق ہے کہ وہ گورا جو ہے نا اس کو بھی اس طرح نہیں ہوتا. سولوشن صرف اسلام ہے. سو اٹس دیٹ سورٹ آف اسٹریٹجی جو کہ مسلمان جمپنگ گن پیلسٹائن از آن دا آرڈر. میں نے کیس اسٹڈی ایگزامپل کے طور پر آئی تھنک بہت اپروپریٹ ایگزامپل ہے, لیکن عورتوں والی بات مجھے سمجھ آئی ہے, طغیان والی طاغوت والی بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر آئی بلیو صرف عورتوں والی بات کو میں اور طاغوت کو مکس ایک دفعہ کنکلوڈ کر دوں. جی آئی ایکچولی بلیو کہ عورت کا آئی کیو پاکستان میں کنسیڈریبلی لو ہے آدمی سے. آئی کیو سائنس کا کانسیپٹ ہے, آئی کیو کوئی اوپینین ہے, فلاسفی تو نہیں ہے. آئی کیو از میڈ اپ آف سرٹن اس کی ایک بیسک میک ہے, اسٹرکچر ہیں اس کے, انپٹس ہیں. یا دیٹس دی ورڈ, انپٹس ہیں. انکم بریکٹ, جینڈر, ایکسپوجر نہیں, انکم بریکٹ اور جینڈر دونوں نہیں ہے اس میں. میں نہ انکم بریکٹ کا آئی کیو سے تعلق ایکچولی ہے پیسیولی انکم بریکٹ, مور انکم مور ایکسپوجر کی بات کر رہا ہوں, ایکسیس بڑھ جاتا ہے اس سے. مگر یاد رکھیے گا اس کا بھی ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے, ہائر انکم کے اوپر بھی آئی کیو ڈراپ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز لیتھرجی بڑھ جاتی ہے, ایفرٹ ریڈیوس, ڈوپامین سیلز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں, سو دیٹ یو ڈو نتھنگ. That's why you do not see higher IQs in higher affluent people. نہیں ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ کچھ کریں گے تو کچھ IQ بڑھے گا نا. سو ایفرٹ, ایکسپوجر, ایکسیسیبلٹی, نالج, رگڑا, لٹرلی ہارڈ شپس, رگڑا, یہ سب IQ بڑھاتا ہے. تو ہم نے لڑکیوں کو خود اپنے دیکھیں, میں بھی اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتا ہوں. میں تو پیر زمین پہ نہیں رکھنے دیتا ہوں بچیوں کے, بیویوں کے بھی, ماؤں کے بھی, بہنوں کے بھی. ان کا IQ کم ہوتا ہے اس سے, ماننا پڑے گا, آئی کیو کم ہوتا ہے اس سے. پھر سر نو اٹ از اے بیڈ تھنگ نا, اصول تو اللہ کے ہوں گے نا. جب آئی کیو ڈراپ ہو رہا ہے تو پھر آئی کیو ڈراپ ہو رہا ہے نا. یاد رکھیے گا, میں عورت کا ٹیسٹ آج تک لیا ہی نہیں اپنے گھر پہ. ہر گناہ معاف ہے میری بچیوں کا, آئی کیو ڈراپ ہی ہونا نا اس سے. کامن سینس کی بات ہے سر, میرا کوئی گناہ معاف نہیں ہے. X amount of money has to come in. X amount of provisions, type of provisions have to come in. X amount of initiative نہیں لوں گا وہ بھی پاکستان میں, تو وہی پیسے 300 times کم ہو جائیں گے میرے ایک سال میں. I need to have that sort of مطلب میں اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکتا. میں وہ ٹیسٹ ایز اے مین پاکستان میں دے رہا ہوں جس میں میں فیل ہوں گا ہی ہوں گا, اور پھر بھی دے ہی جا رہا ہوں. اور وہ والا ٹیسٹ بھی نہیں دے رہی جس میں وہ کبھی بھی نہیں فیل ہو سکتی. اس کو پاس فیل کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. عورت کام کرے تو عجیب سی بات ہے, پڑھائی کرے خیر ہے, نہیں کرے تب بھی خیر ہے. کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے ایک عورت سے پاکستان میں, اس کا آئی کیو ڈراپ ہونا ہی ہونا ہے. واٹ وڈ بی دی اسٹینڈرڈ لائن آف کوسچنس کہ یہ تم نے کرائٹیریا فلفل کرنے ہیں ایک عورت نے, رائٹ؟ بیکاز جو نیڈ یا ڈیزائر ٹو پروٹیکٹ دیم, ٹو انسولیٹ دیم جو پیدا ہوتا ہے, وہ کچھ ریلیجس سینٹیمنٹ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے یا ایموشنلٹی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. واٹ از دی اپروپریٹ رسپانس جو ہے کہ ایک ریلیجسلی انکلائنڈ پیرنٹ ہے یا مرد ہے اپنے گھر کا یا باپ ہے, جو بھی میل فگر ہے؟ میں آپ کو اس سے پہلے نا کال پہ آ جائیں, میں نا ہر امی اور ابو سے ہی کہتا ہوں کہ دوزخ کا جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آگ کے الاؤ لگیں اور آپ کو آگ لگا دی گئی. جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی بچی کو آگ لگا دی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں بچی کیوں کہہ رہا ہوں, تاکہ میں فوکس کروا سکوں کہ عورتوں کو آئی کیو بڑھاؤ. عورتوں کی تعداد جہنم میں کسی وجہ سے زیادہ ہے نا. یہ تمہارا دین ہے. جی اس میں تو کوئی اس کی کوئی میٹافوریکل انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے آپ. میں چاہتا بھی نہیں ہوں کرے نا. اگر یہ حدیث آدمیوں کے بارے میں ہوتی, ہم نے 10 پوائنٹ ہائی انڈیکس ہونا تھا آئی کیو کے. ڈکا اور لگانا تھا ہم نے. جی اور لگ رہا تھا بھائی کہ بھائی کوئی وجہ ہے میں نہ ہو جاؤں اس میں سے. ہمیں خالی 999 کی ریشو ملتی ہے ایز اے ہیومن اسپیشی, اور اس کے بعد ہم نہیں چھوڑتے, آگ لگ جاتی ہے یاجوج ماجوج کے چکر میں. جینٹر چلیں ادھر یاجوج ماجوج نہ ایز اے ہیومن بینگ تو لائیں نا. تو اگر یہ حدیث ہوتی نا, آدمی
کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے تو اٹ پٹس مور پریشر آن می نا. تو اس کے باوجود بھی اگر عورت وہ ایفرٹ نہیں کر رہی تو بھائی اس کا مطلب ہے گھر میں بالکل ہی ہم نے اسپین کی ملکائیں گھر میں پیدا کی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں لکھیں گی, فلسفے میں آئیں گی اور نہیں وہ جو بروشور میں تصویر ہوتی ہے وہ مائکروسکوپ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, ٹیلیسکوپ میں جا کے وہ سائنس پروگرام ہمارا جوائن کریں یا آفٹر اسکول اسپیشل جوائن کریں. جتنی بڑی تصویریں بنا لیں ان کو نہ گھر پہ کوئی سوال ہے کہ آج کتنے جراثیم ڈسکور کیے ہیں آپ نے مائکروسکوپ لے کے دی تھی. نو بڈی از گونا آسک اینی کوسچن ٹو اینی ڈاٹر آف ہز. آپ کی بھی بیٹیوں کے سارے گناہ معاف ہیں, میری بھی, آپ کی بہنوں کے بھی, بلکہ اف اینی تھنگ ان کے گناہوں کو کور کرنے کے لیے میرا مینلی نیس کی ڈیفینیشن بھی آئی ہوئی ہے اس میں. ہر طرف سے وہ بیچاری ہار رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے وہ جیت رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو میں کچھ بھی نہ کرنے دوں ساری لائف. تو ہمارے ہاں اس کو اسٹیٹمنٹ آف امیزنگ سکسیس کر دیا کس کی, آپ کے والد صاحب کی, کہ بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا لائف میں, 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی, پاکستان کا محاورہ ہے جی ٹھیک ہے. سوچیں تو صحیح, حسین نواز, حسن نواز کے IQ نواز شریف نے ڈراپ کیے ہیں نا. سمجھ رہے ہیں کیونکہ جی میرا امیزنگ فادر ان دا پاکستانی ڈیفینیشن کہ سارا کچھ میں پوری دنیا کو لوٹ کے کھا جاؤں گا, تمہیں نہیں کچھ کرنے دوں گا. یہی ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں, ہم ان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے. آئی وانٹ ٹفر پروجیکٹس فار ویمن. 2 نسلیں لگیں گی, ان کو اتنا رگڑا دینا پڑے گا اپنی بیٹیوں کو کہ بھائی دماغ کھولنا پڑے گا آپ کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ فزیکل ہارڈ شپ میں جائیں, مینٹل ہارڈ شپ میں تو جائیں نا. پھر وہی ملیشیسنس بھی آتی ہے نا, پھر شادی کے بعد جب مینٹل ہارڈ شپ اصل میں آتی ہے, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ, تو ہمیشہ ڈی ٹریک ہو کے پھر ملیشیسنس شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ بہو بھی 2 نمبر نکلے گی, ساس بھی 2 نمبر. اس نے بھائی اس کو کوئی آپ نے ٹریننگ ہی نہیں دی ہوئی. یہ تو ایک سمپل سا سوشل ایسپیکٹ بتایا میں نے آپ کو, ریلیجیس ایسپیکٹ پہ تو تباہی ہے. میں نے پھر کہا نا جہنم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ میری بیٹی کو میرے سامنے آگ لگا دی جائے. یہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس بارے میں کہ وہ جو جہنم کی تعداد عورتوں کی زیادہ ہے اس میں میری بیٹیاں نہیں ہیں. یہ کون سا رول ہے, وہ کسی اور کی بیٹی ہے. I've never seen that hadith being applied as a precise axiom to کہ یار یہ اب ہمارا ورلڈ ویو عورتوں کے بارے میں, پلیز گائز محنت کرنی ہے. I've never seen this. میں اس کا ورلڈ ویو بتاتا ہوں, اس کی تو بیسک جو فلاسفی ہے نا بہت کلیئر ہے. میں نے اس لینگویج میں نہیں دیکھا. اسی ریلم کے اندر یہ حدیث ہے, کانٹیکسٹ بھی یہی ہے کہ عورت مرد کا جو کامبو لگتا ہے نا وہ میاں بیوی کا لگتا ہے سب سے زیادہ, ٹھیک ہے. اور آدمی کو پوری طریقے سے ایگزرٹ کیا گیا ہے کہ چل پہاڑ توڑ, پتھر توڑ, چٹان توڑ, خون بہا, پسینہ بہا, گھر آ, بغیر پوچھے, بغیر بدلے اور معاوضے کے سارا کچھ بیوی پر نشاور کر, ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود آپ کو ہم تھرون پہ رکھیں اور اس کے باوجود آپ اس چیز پہ انگریٹفل ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں, یہ ہے ٹپنگ پوائنٹ جو کہ حدیث میں بتایا گیا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ انکنڈیشنلی یہ سارا کچھ کر رہا ہے. یہ جو احسان فراموشی آئے گی نا, اگر آئے گی تو وہ آپ کو وہ نہیں بچنا. اللہ تعالیٰ صاحب کچھ معاف کرتا ہے, احسان فراموش کو اللہ شدید غصہ کرتا ہے. یار یہ اس سے کمینہ پن تو کوئی نہیں ہے. نہیں, اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مخلوق کا مشکور نہیں ہے وہ اپنے خالق کا مشکور نہیں ہے. تو اس کی جو سب سے نمایاں ایکسٹینشن ہوگی وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ. جی سر, میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, بس یہ بیس ہے میری. جب بھی کوئی مجھے کہہ رہا ہے نا قرآن کا نچوڑ بتاؤ, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پری ریکوزٹ فیلئر ہے وہ بچی کی بچپن اور ٹین ایج میں آتا ہے. اچھا یہاں پہ آتی ہے میرا کانسیپٹ آف دا کیوب. دا کیوب وہی مطلب میں نے تو انالوجی دی ہے کیوب کی, کہ وہ پاور کا کیوب جو ہے نا وچ از گوئنگ ٹو انلاک دا مسٹری آف دا یونیورس, وہ ہیومن میک کے اندر کدھر آتا ہے. Was that a Transformers reference? The cube? Yeah, the puzzle. Yeah, I don't know. Transformer, it is from the mythology. Yeah, I know it is from mythology, but the Transformers may be the cube. میں نے آپ کو اس لیے کہا نا کہ you'll understand it, okay? Where is the cube actually? Where is that block of energy? Where is it? Is it in the first, between the 18th and the 30th year of the man? Or is it because of, is it in, the power realms of politics, which is going to make it an exceptionally 1%, ownership? I believe کہ یہ جو power کا center ہے نا, which is going to unlock every single thing that human beings can gather, وہ 5th year اور 12th year کے بیچ میں آتا ہے. اگر بچے کو 5th year اور 12th year کے بیچ میں آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا نا, صحیح چینل کر دیا, تو
وہ آپ نے اس کو اس پیتھ پہ ڈال دیا 5th ایئر اور 12th ایئر کے بیچ میں. سو دی آنسر لائز ان بایولوجی ناٹ ان سائیکالوجی. اوکے. سو اگر آپ نے اس کی برین ڈیولپمنٹ کر دی ہارڈ ویئر کی, اگر آپ نے اس کی فزیکلی